حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ معجزہ بنیادی طور پر کہتے ہیں کسی عاجز کر دینے والی چیز کو۔ کیا اس وقت کھجور کا موسم تھا یا صرف یہ اللہ کا حضرت مریم کے لیے انتظام تھا؟ باقی سب کچھ جو ہے وہ خلق سے پیدا ہو رہے ہیں، میں آپ سب یعنی انبیاء کرام بھی باقی سارے وہ خلق کے راستے سے پیدا ہو رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امر سے پیدا ہو رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اسلام کے بنیادی نظریات کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل ریاض۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ بیت اللحم فلسطین میں حضرت مریم کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی معجزات سے بھری پڑی ہے۔ بغیر باپ کے پیدائش، اللہ تعالیٰ کے حکم سے برس اور کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کرنا، پرندوں کی شکل بنانا اور اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارنا، اس کا پرندہ بن جانا، لوگوں کے گھر میں ذخیرہ کی ہوئی چیزیں اور کھائی ہوئی چیزوں کا علم رکھنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا انہیں آسمان دنیا پر اٹھا لینا اور قیامت کے قریب ان کی واپسی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بہت خاص مقام عطا کیا ہے۔ آپ کو کئی القابات سے نوازا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو حضرت مسیح، کلمۃ اللہ، روح اللہ کے خطابات سے پکارا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم اپنے آج کے پروگرام میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی غیر معمولی معجزات سے بھری ہوئی زندگی کے بارے میں سمجھیں گے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سمجھنے کا آپ سے فیصلہ کیا ہے، تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یا آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا ایسا عطا فرمایا جو دیگر انبیاء کرام کو وہ چیز آپ نے اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر اگر آپ غور کریں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پوری شخصیت ہی معجزہ تھی۔ جی بالکل۔ معجزہ بنیادی طور پر کہتے ہیں کسی عاجز کر دینے والی چیز کو۔ انہونی بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے نہ دیکھی ہو یا غیر معمولی۔ غیر معمولی، ٹھیک۔ یعنی ایک ہے معمول۔ معمول کیا ہے؟ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، ٹھیک، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں ایسا مارا سمندر پھٹ گیا، جو کہ ان یوزول ہے۔ تو یہ معجزہ ہو گیا۔ یہی معجزے کی تاریخ ہے۔ خرق عادت اس کو شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں، کہ عادت یوزل کام ہے اس سے ہٹ جانا، اس کو عادت پھٹ کے جانا، برخلاف، ٹھیک ہے۔ اس کے برخلاف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ظاہر ہے عمران کی بیوی تھی قرآن مجید کے مطابق، انہوں نے حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ایک منت مانی کہ اللہ، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں اور اس کو دنیا کے جھمیلوں سے آزاد رکھوں گی۔ یہ پہلے سے یعنی یہودیوں کے ہاں یہ پریکٹس تھی کہ وہ بچوں کو دین کے نام پر، ہیکل یعنی مسجد کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے۔ جیسے آج بھی ہمارے ہاں ہے کہ بچے کو وہ مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ دین کا علم حاصل کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ہی انہوں نے منت مانی، لیکن جب انہوں نے ڈیلیور کیا بچے کو تو وہ بچی تھی، تو حیران ہو کر کہا کہ اللہ، میں تو بچی کو ڈیلیور کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر ایڈ کیا کہ لیس الذکر کالانثیٰ، کوئی مرد بھی اس عورت جیسا نہیں ہے، اس بچی جیسا نہیں ہے۔ لیکن حضرت مریم کی والدہ اپنی اس نظر پر قائم رہیں۔ بچی ہونے کے باوجود انہوں نے ہیکل کے حوالے کر دیا، مسجد کے حوالے کر دیا، اور اس مسجد میں ہی جو سب سے بڑے استاد تھے، ٹیوٹر تھے، وہ پریسٹ تھے کہنا چاہیے، تو وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب حضرت مریم سے بچپن ہی سے لوگ بڑے امپریس ہوتے تھے، فار ون ریزن اور دی ادر۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی نورانیت دی تھی، وہ ریبائز کو، جو ان کے علماء تھے اور ان کے جو بڑے تھے، ان کو نظر آتی تھی
لہذا جب حضرت مریم کو مسجد میں چھوڑا گیا تو ہر پادری کی یا ہر رہبائی کی یہ خواہش ہوئی کہ اس بچی کا ٹیوٹر میں بنوں. ظاہر ہے جو بعض ہوتے ہیں جنرل وہ تو شاعر صاحب سب سنتے ہیں، لیکن کوئی ایک ٹیوٹر بھی ہوتا ہے. تو لیکن کیونکہ ہر ایک یہ خواہش رکھتا تھا لہذا قرعہ ڈالا گیا. اٹس ویری انٹرسٹنگ. قرعہ ڈالا گیا اور وہ قرعہ حضرت زکریا کے نام نکلا. لہذا اب حضرت زکریا علیہ السلام ان کے ٹیوٹر بن گئے. کیونکہ یہ واحد لڑکی تھی ہیکل کے اندر، لہذا ان کے لیے ایک سیپریٹ چیمبر بنایا گیا اور اس کے پیچھے بھی جو کھلی جگہ تھی تو وہ بھی سیپریٹ تھی، وہاں کوئی مرد نہیں جا سکتا تھا. ٹھیک. اور اس چیمبر کی چابی جو ہے وہ صرف حضرت زکریا کے پاس ہوتی تھی. وہ ہر دوسرے چوتھے روز جا کے صرف خیر خیریت دریافت کراتے تھے. ٹھیک. اب اسی خیر خیریت میں انہوں نے نوٹ کرتے تھے کہ یہ بند کمرہ ہے لیکن مریم کے پاس تازہ پھل پڑا ہوا ہوتا ہے. الٹے موسم کا بھی. ہاں جی. ٹھیک. تازہ پھل پڑا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک. جبکہ اندر جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. ٹھیک. تو ایک دن ذرا اپنے اس تعجب کا اظہار کر ہی دیا کہ انا لکی ہادہ. انا عربی زبان میں دو ایکسپریشنز کا مجموعہ ہے. انا کیوں کر بھی ہے، کیسے، اور کہاں سے بھی ہے. اور دونوں ہی ٹھیک ہے. یہ کہاں سے آ جاتا ہے تمہارے پاس اور کیوں کر آ جاتا ہے تمہارے پاس، کیسے آ جاتا ہے. تو حضرت مریم نے بڑی شوخی سے کہا ہوا من عند اللہ. آپ خود تو ہمیں پڑھاتے رہتے ہیں کہ اللہ سب کام کر سکتا ہے، یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت تک بے اولاد تھے، بوڑھے ہو گئے تھے. ان کی اہلیہ شروع سے بانجھ تھی، لیکن یہاں انہوں نے دیکھا اگر اللہ تو اس بچی کو بند چیمبر میں خوراک دے سکتا ہے، پہنچا سکتا ہے، تازہ پھل پہنچا سکتا ہے، تو مجھے اولاد بھی دے دے، بیٹا بھی دے دے. تو وہاں انہوں نے دعا کر دی. ہنالک دعا زکریا ربہ. بڑے خوبصورت الفاظ ہے قرآن مجید کے کہ ہاں اس موقع پر زکریا نے بھی اپنے رب کو پکارا کہ ربا مجھے بیٹا عطا کر دے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دعا ہوگی قبول. یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے زمین پر براہ راست کلام کیا ہے. لہذا حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور فرشتے نے آ کر حضرت زکریا کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے. تو حیران ہو کر پوچھا کہ کیسے ہوگا. یعنی جو یوزول طریقہ ہے وہ تو کیا ہے کہ عورت نارملی اووم پروڈیوس کرتی ہے ہر مہینے اور پھر اس کے بعد وہ پریگننٹ ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد سے نوازتا ہے. حضرت زکریا کی اہلیہ بچپن ہی سے بانجھ تھی، یعنی وہ اووم پروڈیوس نہیں کرتی تھی. ٹھیک. اب تو بوڑھی بھی ہو گئی تھی، بوڑھی اور اوپر سے بانجھ. اور حضرت زکریا علیہ السلام خود بھی بوڑھے ہو گئے تھے. تو حیران ہو کر پوچھا کہ میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو گیا جبکہ میں تو بوڑھا ہو گیا اور میری بیوی پہلے سے بانجھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے. یہ اصل میں تمہید بنائی جا رہی تھی حضرت مریم کے ہاں بن باپ کے بیٹا پیدا ہو. یعنی حضرت زکریا کی اہلیہ وہ بانجھ تھیں، یعنی اووم پروڈیوس نہیں کرتی تھی، لیکن بچہ پیدا ہو گیا. یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے بغیر ماں کے، ان ادر ورڈز. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے ہیں تو اس کے لیے تمہید بنا دی یہاں پر. ٹھیک ہے سر. یہاں پھر میں ایک چیز پوچھتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے بغیر باپ کے، یہ ذرا سارا بتائیں کہ یہ جو مشکل وقت تھا سارا حضرت مریم علیہ السلام. جی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. پھر ہوا کیا کہ ایک دن حضرت مریم سلام علیہا حاجت کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی، وہ جو علیحدہ ایک ایریا بنا ہوا تھا ان کے لیے. تو اچانک جبرائیل ان کے سامنے آ کر علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا اگر تو ذرا بھی اللہ سے ڈرتا ہے میں تمہیں قسم دیتی ہوں کہ میرے قریب نہ آنا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، لی احبا لکی غلامن زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دوں. اب پاؤں تلے سے زمین نکل گئی. اب ہر عورت جو ہے وہ سمجھ سکتی ہے کہ وہ کماری ہو اور اچانک اسے کہا جائے کہ تیرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا تو اس پر بیتے گی کیا. تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے. انہوں نے کہا بی بی ایسے ہی ہوگا، تیرے رب کا فیصلہ ہے، اب یہ ہو کر رہے. بہرحال اللہ کی بندی تھی. جب یہ محسوس ہو گیا کہ واقعی وہ فرشتہ تھا
اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو قبول کر لیا۔ اب حضرت بڑوں کے بڑے امتحان ہوتے ہیں، ان کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اب یہاں سے بھاگ جائیں، کہیں دور چلے جائیں یا خودکشی کر لیں، اجازت نہیں ہے، اور وہیں رہیں۔ اور یہاں تک کہ جب ان کو لیبر پینز ہوئیں تو گھبراہٹ میں وہ ایک سوکھے درخت کے تنے کے نیچے اللہ تعالیٰ انہیں لے آیا، اور وہاں پر انہوں نے بچہ ڈیلیور کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز آئی نیچے سے کہ یہ جو تمہارے اوپر سوکھی ٹہنی ہے کھجور کی، اس کو ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی۔ سر یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ کیا اس وقت کھجور کا موسم تھا یا صرف یہ اللہ کا حضرت مریم کے لیے انتظام تھا؟ نہیں، موسم ہو یا نہ ہو، سوکھی ہوئی ہے، سوکھی ہوئی، اچھا۔ لیکن اس سے تازہ کھجوریں گریں اور کہا کہ نیچے دیکھو، ہم نے تمہارے لیے چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو صاف کرو اور پانی پیو اور کھجوریں کھاؤ۔ اچھا، اس کے بعد پھر بڑا امتحان۔ اب یہ اس کا اناؤنسمنٹ، یعنی حضرت مریم کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بچہ بغیر باپ کے ہے تو اس کو کیسے اناؤنس کرنا ہے، پیش کیسے کرنا ہے لوگوں کے سامنے؟ اب کہا کہ یہ یعنی کہیں دور نہیں چلی جاؤ، اپنی کمیونٹی میں جاؤ جہاں تمہیں ہر شخص پہچانتا ہے کہ تمہارا نام مریم ہے، تم عمران کی بیٹی ہو، ہارون کی بہن ہو، بھائی کا نام ہارون تھا۔ لہذا حکم کی تعمیل میں حضرت مریم لے گئے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی انہوں نے پوچھا ہوگا نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں کہوں گی کیا، انہوں نے کہا بس تم چپ کر روزہ رکھ لینا۔ یہ پچھلی شریعت میں ایک پروویژن تھی کہ اگر نارمل جو روزہ ہوتا ہے اس میں اگر آپ ایک چیز ایڈ کر لیں اپنی طرف سے کہ میں بولوں بھی نہیں یا بولوں گا بھی نہیں، تو وہ بھی ایک پریکٹس تھی وہاں پر۔ اب گود میں اٹھائے ہوئے بچے کو لے کر اپنی کمیونٹی بھی گئیں، تو اب ظاہر ہے لوگوں نے کیا کہنا تھا، انہوں نے کہا یہ کیا کر کے آئی ہو، نہ تو باپ تمہارا کوئی برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، تم یہ کر کے اکیلا آئی ہو۔ اب اندازہ لگائے نا کہ یہ الفاظ تو قرآن مجید نے نوٹ یعنی ریکارڈ کر دیے اور ان کو بیان کر دیا کہ آج جس کے منہ میں جو آئی ہوگی بکواس اس نے کی ہوگی اور بیت کیا رہی ہوگی۔ میں نے کہا بتاؤ بولتی کیوں نہیں؟ تو انہوں نے ایسے بچے کو کہا میں روزے سے ہوں، اب اس بچے سے پوچھ لو۔ اس پر اور زیادہ وہ بفرے، یہ بچہ چھوٹا ہے، کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، بولتی کیوں نہیں؟ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گود میں بالکل معصوم ہے؟ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ یعنی اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا آغاز ہو گیا۔ پہلے حضرت مریم کے معجزات تھے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا آغاز ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں اپنی والدہ کے لیے بڑا فرما بردار ہوں۔ قرآن مجید میں یہاں کمپیریزن ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ برم بوالدیہ، اپنے ماں باپ کے لیے فرما بردار یا ان کے لیے ادب و احترام کرنے والا، لیکن یہاں کیا ہے ماں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، کیونکہ باپ ہے نہیں۔ یہ کمپیریزن بھی ضروری ہے، میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں یہ کہیں بھی لکھا، یہ ساری کہانی جو ہے یہ ایسے بیان کی جا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی اگر مقام و مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن ان کی پیدائش کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یوزول پیدائش تھی، جی بالکل نارمل پیدائش تھی، اور یہ ایک ان یوزول ایب نارمل غیر معمولی پیدائش تھی، لہذا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہی بڑے ہوئے، بڑی ینگ ایج میں انہوں نے واعظ کہنے شروع کر دیے سینیگوگ میں، اور آج جو بائبل ہے ہمارے پاس اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ جو ریبائز تھے وہ حیران ہوتے تھے، او ہی اسپیکس ود اتھارٹی، یہ تو بڑے کانفیڈنس سے بولتا ہے۔ سر ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی بھی پہلے پریچنگ کی ہے تو اس کی تبلیغ کی ہے، بعد میں انجیل آئی ہے، کیسے؟ اصل میں کیا تھا کہ انہوں نے بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا، ٹھیک، یعنی مت سمجھو کہ میں قرآن کو ختم تورات کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ انٹیکٹ ہے، ظاہر ہے بچپن نے اسی کی تعلیم حاصل کی، اسی کا بیان کیا، لیکن اب جو اصل میں انجیل جو ہے اس کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا، اس میں کوئی نیا حکم نہیں ہے،
ٹھیک ہے. یہ صرف واز ہیں، اور واز واہ 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 کیا کہنے، ایسے دل نشین واز ہیں کہ جس میں یعنی انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے. یعنی اگر میں 2-3 ذرا آپ کو سناؤں تو آپ بڑے محظوظ ہوں گے. اب یہ کام کتنا مشکل ہے کہ لوگوں کو توکل کی تعلیم دی جائے اور ان میں توکل پیدا بھی کر لی جائے. توکل کی تعلیم دینا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن توکل کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کیوں سوچتے ہو کل کیا کھاؤ گے؟ جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہیں اور ان کا رب انہیں کھلا پلا کر واپس لاتا ہے. ٹھیک. اور یہ گھاس کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اس کو کیسا لباس پہنایا ہے، کیوں سوچتے ہو کل کیا پہنو گے؟ بالکل ٹھیک. پھر ایک بات میں آپ فرماتے ہیں کہ تم زمین پر جمع کرتے ہو جہاں چوری کا بھی ڈر ہے اور کیڑا لگنے کا بھی اندیشہ ہے. آسمانوں پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا ڈر ہے اور نہ کیڑا لگنے کا اندیشہ. اور میں تم سے سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. واہ واہ واہ، بالکل بالکل صحیح. یعنی بڑے دل نشین واز ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب ظاہر ہے کہ پڑھا تو وہ تورات ہی رہے ہوں گے، لیکن اچھا اس پر جو مواعظ تھے انہوں نے ایک تو پازیٹیو واز تھے، دوسرا اس وقت جو ریبائز نے دکانداریاں بنائی ہوئی تھیں، فتویٰ فروشی شروع کی تھی، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنقیدیں شروع کر دی. سر یہ کویسچن ہے، کیا یہود کو اس بات کا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا کہ یہ تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیا یہود حضرت عیسیٰ کو پہچان گئے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ بالکل ایسے ہی. یعنی بچپن میں جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا کہ ماں کی گود میں سے بول رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، عقیدہ کیا گیا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر پھر یہ فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے القابات دیے گئے ہیں. حضرت مسیح انہیں کہا گیا ہے، کلمۃ اللہ کہا گیا ہے، روح اللہ کہا گیا ہے، اس کی وجوہات؟ ایک تو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا نا کہ قل الروح من امر ربی. یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں تو آپ انہیں بتائیں کہ روح میرے رب کے امر میں سے ہے. یعنی وہ جو یہاں ہم ڈسکس کر چکے نا حضرت شاہ ولی اللہ کے والے سے، اللہ کے کام، امر، خلق اور تدبیر. ٹھیک. اب باقی سب کچھ جو ہے وہ خلق سے پیدا ہو رہے ہیں. میں آپ سب یعنی انبیاء کرام بھی باقی سارے وہ خلق کے راستے سے پیدا ہو رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امر سے پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک. تو اس لیے ان کو روح اللہ بھی کہا گیا، اس لیے کلمت اللہ بھی کہا گیا، اللہ کا کلمہ، اللہ کا حکم. تو یہ ایک ہی چیز ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص حیثیت یہ حاصل ہے کہ ان کو مختلف طریقے سے ٹریٹ کیا گیا. یعنی میں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس میں جو نبوت کا ارتقاء ہے اس میں نے بیان کیا تھا کہ کچھ نبی ہیں، کچھ رسول ہیں. اور رسول کی وہ ڈیفینیشن جو ڈاکٹر سارم صاحب رحمہ اللہ نے کی ہے اس پر ہم نے ایگری کیا تھا کہ رسول وہ ہے کہ جو کسی خاص قوم یا کسی شخص کی طرف بھیجا جاتا ہے. ٹھیک. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے پیچھے پھر اللہ تعالیٰ اسٹینڈ بائی ہم، اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، خبردار اس کو ہاتھ لگایا تھا. اب حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، ان کے سلسلے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے دشمنوں کو ہلاک کیا اور ان کو زندہ بچایا اپنے پیغمبروں کو. یہاں ذرا اللہ تعالیٰ نے وہ بدل لیا معاملہ. وہ کیا بدلا کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اور یہودیوں کے خلاف ججمنٹ ریزرو کر لی. بالکل ٹھیک. سر یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا کویسچن ناظرین کی اس کی دلچسپی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کیا بیسک معاملات تھے جن کے اوپر آپ کا یہود کے ساتھ جو تھا وہ بہت زیادہ ایسا کنفلکٹ بنا کہ انہوں نے سوچا کہ اب ان کو وہی ان کے جو یہودی علماء پر جو تنقیدیں کرتے تھے، کیا کچھ نہیں کہا، سانپ کے سپولیو، جی، اور ان کی جو کاروبار بنایا ہوا تھا دین کو، فتویٰ فروشی، اس سب کا کچا چٹا کھول دیا. ٹھیک. اب تک تنقید سہیل صاحب ہم میں سے کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. کیا بے شک لے کے جی آئی ایم اوپن ٹو کرٹیسزم، جو ہوتا نہیں ہے، لیکن جب میرے اوپر تنقید ہوگی تو بہرحال مجھے برا لگے گا. یعنی چھوٹی سی تنقید بھی انسان برداشت نہیں کرتا. چاہے جائے کہ ان کو اس طرح کہا جائے جو ان کا سارا جو کاروبار ہے اور جو ان کی ساری عزت بنی ہوئی ہے تو دین کی وجہ سے بنی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ جو دین فروش ہیں، دیندار نہیں دین فروش ہیں،
تو پھر ظاہر اس کا ریئیکشن ہونا تھا. رومن امپائر میں وہاں ایک ارینجمنٹ تھی کہ یہودی کلرجی نے، جو علماء تھے یہود کے، انہوں نے اپنے کورٹس بھی بنائے ہوئے تھے. اور ظاہر ہے جو حکومت کے کورٹس ہوتے ہی ہوتے ہیں، سول عدالتیں ہوتی ہیں اور فوجی عدالتیں ہوتی ہیں، فوجداری قوانین، سول قوانین، یہ سارے کے سارے ہوتے ہیں ہمیشہ. ارینجمنٹ یہ تھی کہ جو بھی سزا یہودی کورٹ کسی مجرم کو دیں گے، اناؤنس کریں گے، اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ رومن امپائر کرے گی. ٹھیک. اچھا، اب بہت زیادہ جب تنگ ہوئے یہودی علماء، انہوں نے کہا پھر اس کو مکو ٹپنا پڑے گا، اس کو راستے سے ہٹائیں. ٹھیک. اب انہوں نے کیا کیا، سو موٹو ایکشن لے لیا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. اور الزامات کیا لگائے؟ ایک تو وہی جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ یہ ولد الحرام نہیں ہے معاذ اللہ، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نبی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ الزام لگا دیا کہ یہ معاذ اللہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے. یعنی بغیر باپ کے تو نہیں، کیوں کہنا چاہیے کہ یہ معاذ اللہ کسی غلط عمل کی پیداوار ہے. ہماری تو زبان بھی گوارہ نہیں کرتی وہ الفاظ زبان پر لانے کے لیے، لیکن ناظرین سمجھتے ہیں کہ کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں، مقصد بیان کرنا ہے. تو پہلا الزام تو وہ لگا دیا. پھر ان کے سارے معجزات جن کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ نابینا، پیدائشی نابینا، اس کے آنکھ کے ہاتھ، منہ پہ ہاتھ پھیرا، وہ بینا ہو گیا، دیکھنے لگا. لیپروسی یعنی کوڑ کا مرض جو ہے، لا علاج مرض تھا، اور اس کے جسم پر یوں ہاتھ پھیرا، وہ تندرست ہو گیا. اور ایک آدمی کو کھڑے کھڑے بتا دیا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، یعنی بغیر ایکس رے کے، بغیر الٹرا ساؤنڈ کے، یعنی بتا دیا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، اور یہ بھی بتا دیا کہ گھر میں کیا سٹور کر کے آئے ہو. سر ایک کوشچن میں یہاں پہ لینا چاہتا ہوں، جو یہ معجزات تھے، ظاہری بات ہے کہ کوئی خاص وقت کے اندر یہ رونما ہوئے ہوں گے کہ بتا دینا تم کیا کھا کے آئے ہو، یا مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، یا پرندہ بنانا. جی بالکل. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ یہ اس کی کیا جو مقصد تھا اس وقت، کیا وہ حل ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں، یہ سارے جو تھے معجزات، ان کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت تھی اس کو ثابت کرنا. ٹھیک. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے دیا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ثبوت کیا ہے کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے؟ انہوں نے کہا جی یہ میرا ثبوت ہے. عصا پھینکا، وہ اجزا بن گیا، واپس پکڑا، پھر لاٹھی بن گیا. ہاتھ بغل میں لے کر گئے گریبان میں سے، باہر نکالا، وہ سفید ہو گیا. ٹھیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہ سارے معجزات جو تھے، یہ بڑی ضمنی بات عرض کر رہا ہوں، یہ ان کے ٹائم تک تھے. یعنی حضرت موسیٰ کا عصا ان کے ہاتھ میں معجزہ تھا. اگر یہودیوں کے ہاتھ لگ جائے، کہیں سے مل جائے، ان کو 10 دفعہ بھی پھینکیں گے، وہ سانپ نہیں بنے گا. صحیح. ٹھیک ہے نا. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کو روح نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قیامت تک رسول ہیں، لہٰذا آپ کو جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے، جس کی معجزیت، اس کا عاجز کر دینے والا، اس کی حیثیت جو برقرار ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کا ایک بہت بڑا افسر جو تھا، جس کو پریزیڈنٹ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ تو ذرا مجھے ایک پوائنٹ نکال کے دو قرآن مجید میں جو جن پر مسلمانوں پر اعتراض کیا جا سکے اور ان پر تنقید کی جا سکے، تو اس نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا. اب وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے جب وراثت کا قانون پڑھا تو میں نے دیکھا کہ 10 لائنوں کے اندر پورا وراثت کا قانون جو ہے وہ آ گیا ہے، جبکہ ہماری اتنی موٹی موٹے کئی والیوم کی کتابیں ہیں وراثت کے قانون کی. تو میں سمجھ گیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ قرآن مجید کا معجزہ کئی اینگل سے، یعنی کوئی تو زبان کے اعتبار سے امپریس ہوتا ہے کہ جی ایسا کلام انسان نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ ہی کا کلام ہے. کوئی اس کے سائنٹیفک آسپیکٹ سے ایڈریس ہوتا ہے، کوئی اس کی صحیح نفسیات سے، کوئی اس کے قانون سے. تو یہ ساری چیزیں یہ کیا ہے، معجزانہ، عاجز کرنے والی. ٹھیک. تو یہ سب چیزیں عاجز کر لی تھی اور لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہ میرا بھیجا ہوا رسول ہے، میرا نمائندہ ہے. لیکن جب انہوں نے ڈٹائی کی، یعنی علماء سب سے زیادہ سمجھتے تھے کہ یہ بات آسمانی باتیں کر رہا ہے، آسمانی باتیں ہی ہیں. ہاں جی بالکل. تو وہ کر رہے تھے، لہذا انہوں نے ان کو یعنی ایک طرف ہٹانے کی کوشش کی، اور سو موٹو ایکشن لے کر انہوں نے ان کے لیے تجویز کر دی سزا سولی کی. یہ سولی کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا جو کراس ہوتا ہے یعنی عیسائیوں کا، اس میں ایک بڑی لکڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک کراس ہوتا ہے اوپر سے. یعنی یہ جو دوسرا کراس ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا درمیان میں جسے کاٹا ہوتا ہے، اوپر سے کاٹا ہوتا ہے. یہ اصل میں کیا ہے کہ بڑی لکڑی کے اوپر دوسری لکڑی، تو کسی آدمی کو لا کر لٹایا جاتا ہے
اور اس کے ہاتھ جو ہیں یہ ہاریزونٹل جو دو لکڑیاں ہیں ادھر سے ادھر نکلی ہوئی اس بڑی بار میں سے، اس پہ کیل گاڑ دیے جاتے ہیں، اور ٹانگوں میں کیل گاڑ دیے جاتے ہیں اس بڑی بار پر، اور پھر اس کو زمین میں گاڑ کر اونچا دکھایا جاتا ہے لوگوں کو عبرت بنانے کے لیے۔ تو انہیں فیصلہ یہ کیا کہ عیسیٰ کو سولی دے دی جائے۔ اچھا، اب ارینجمنٹ یہ تھی کہ ایگزیکیوشن کرنی تھی رومن امپائر نے، تو جیسے ہوتا ہے نا سیشن جج جو ہے کسی کو پھانسی کی سزا دیتا ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے کہ پھر وہ جو وارنٹ ہیں وہ آئیں گے ڈپٹی کمشنر کی طرف، پھر ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ فارورڈ کرے گا جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی طرف، پھر جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ باقاعدہ پلان بنائے گا کہ فلاں تاریخ کو پھانسی دی جائے گی، اس کے لیے پھر جو بھی متعلقہ لوگ ہیں وہ پھانسی چڑھانے والا جلاد بھی ہوگا، ڈاکٹر بھی موجود ہوگا، میجسٹریٹ بھی موجود ہوگا، یہ سب یہ ہے وہ ارینجمنٹ جو وہ کیا جاتا ہے۔ تو رومن امپائر نے وہ ارینجمنٹ کرنا تھا، تو اب وہ وارنٹ لے کر سپاہی جو آئے علاقے میں آئے، اس علاقے میں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل رہائش تھی، تو وہاں پوچھا انہوں نے کہ اس نام کا بندہ، انہوں نے کہا ہاں ہے تو صحیح، ہے بھی ادھر کا رہنے والا، لیکن پتہ نہیں ہے کہاں۔ اس سے پوچھا، ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے اس کا بڑا قریبی ہے، یہ وہ حواری تھا جس کو کھانا لینے کے لیے انہوں نے بازار بھیجا ہوا تھا۔ اب پولیس نے پکڑ لیا اس کو، اب اس کو پہلے ڈانٹا، تھریٹ کیا، پھر تھوڑا سا مسکا لگایا کہ چل جو تو چاہ پانی لینا ہے لے لیں، اور پھر اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ اب جب انہوں نے اس کی قیمت بڑھانی شروع کی تو ہوتے ہوتے 30 گولڈ کوائن تک بلے آئے، تو بہت بڑی اماؤنٹ تھی، تو پھر منہ میں پانی آ گیا اس کے بھی کہ وہ تو اللہ کے رسول ہے، اللہ نے تو ان کو بچا ہی لینا ہے، تو میں تو پیسے کھڑے کرا نا۔ اب وہ راضی ہو گیا اس پر، اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، وہ فلانے باغ میں۔ انہوں نے کہا پھر بتاؤ، وہ باغ تو ہم نہیں جانتے، تم لے کے جاؤ۔ نہیں یہ نہیں میں کر دوں، لو پڑھو پیسے اپنے واپس۔ اب انہوں نے کہا نہیں اچھا کوئی اور کرتے ہیں، اچھا ایسے کرو تم چلو ہم تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ انہوں نے کہا ذرا میرے قریب نہیں رہنا، پھر دور سے آنا ہے پیچھے۔ انہوں نے کہا اچھا دور سے آئیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر اندر میں داخل ہو جاؤں تو کچھ دیر کے بعد تم اس میں داخل ہونا۔ ہاں، انہوں نے کہا پھر پتہ کیسے چلے گا کہ ان میں سے عیسیٰ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جس کو سارے آقا کہہ کر بلا رہے ہوں گے وہ عیسیٰ ہوگا۔ اب کیا ہوا، کیا اللہ تعالیٰ کا بندوبست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت باغ کے کونے میں عبادت میں مصروف تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چھت پھاڑ کر زندہ ان کو اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، وہ چھت پھاڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال آتا ہے کہ چھت پھٹی اور اس میں سے نکل گئے۔ لیکن اب وہ کونا ہے اور ادھر دروازہ جو مین گیٹ، اب وہ وہاں سے اندر داخل ہوا اور ادھر آ کے اب پھر وہ درمیان میں پیسیج ہے جس میں باقی حواری کھڑے ہیں اور ان کی طرف اس نے آنا ہے۔ جیسے ہمارے پیر صاحبان ہوتے ہیں نا، وہ تخلیے میں ہوتے ہیں اور مریدین ان کے منتظر ہوتے ہیں کہ پیر صاحب باہر تشریف لائیں گے، سب سے پہلے میں ان کا جا کے ہاتھ چوموں گا۔ تو اسی طرح یعنی جب وہ سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بدل کر عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اب جب وہ ان کے پاس آیا، باقی حواریوں کے پاس، ادھر سے وہ فوجی بھی سپاہی بھی داخل ہو گئے۔ اچھا، اب چونکہ اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی تھی تو سارے حواری آگے لپکے اس کی طرف، آقا، اور وہ سپاہیوں نے اسی آقے کو جبھا مار لیا اور سولی چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ سر میں یہاں پر یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں دیگر انبیاء کے معاملے میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا فیصلہ دنیا میں ہی قوم کا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، اور ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ اس کا فار فیوچر مستقبل کے لیے محفوظ کر لیا گیا اور فیصلہ، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پھر بعد میں ان کا دوبارہ نزول ہونا۔ اصل میں مسیح کا مطلب ہے، یعنی عیسیٰ جو ہے ان کا گیون نیم ہے، ٹھیک، جو والدین نام رکھتے ہیں۔ مسیح جو ہے ان کا جو لقب ہے، اس کا مطلب ہے نجات دہندہ۔ اب وہ انسانیت کے نجات دہندہ ہے، یعنی آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس کا آپ تصور کریں نا کہ ایک قوت ہے جو امریکہ کا صدر بھی بناتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے ملکوں کی تو پاکستان اور ہندوستان کی تو بات ہی کیا ہے، امریکہ کا صدر بھی وہ بناتی ہے، اور ساری دنیا پر اس کا کنٹرول ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب دنیا اس کے سامنے بے بس ہے، وہ جو مرضی وہ دنیا میں کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں ماریں، جس کو چاہیں گرائیں، جس کو چاہیں اٹھائیں، یہ ان کا کام ہے۔ اب اس ظلم سے انسان جو ہے یہ نجات نہیں پا سکیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، سائنس کی طاقت ہو،
ٹیکنالوجی کی طاقت ہو، فوج کی طاقت ہو، ہتھیاروں کی طاقت ہو، ان سب میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے دوبارہ، اور انسانیت کو ان سے نجات دلانی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کس کے کندھوں پر سوار ہیں؟ وہ یہود کے کندھے پر سوار ہیں۔ اور یہود کون ہے؟ وہ مجرم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے خیال کے مطابق سولی چڑھانے، یا کم سے کم جو سینٹنس تو پاس کی نا انہوں نے ان کے خلاف۔ جی بالکل۔ تو اب دوبارہ وہ آئیں گے، اور پھر وہ کیونکہ میریکلس شخصیت ہیں تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جدھر عیسیٰ نظر دوڑائیں گے تو ان کے دشمن پگھلتے چلے جائیں گے۔ اب وہ کیا اس کی حیثیت ہوگی، ان کے ہاتھ میں کوئی لیزر ہوگا یا کیا ہوگا، یا ویسے ہی براہ راست جو ہے ان کی معجزانہ حیثیت کہ جدھر وہ ڈالیں گے اس کو نظر ڈالیں گے۔ اچھا، اب اسی مقام پر ایک اور بات بھی آپ سمجھ لیں۔ حضرت عیسیٰ کی تشریف آوری سے پہلے ایک شخص جو ہے وہ اصفہان میں پیدا ہوگا، وہاں سے اپیر ہوگا، اور وہ دعویٰ کرے گا کہ مسیح میں ہوں۔ یہ المسیح الدجال ہے، دجال ہے، جھوٹا مسیح، جس کا یہود انتظار کر رہے ہیں۔ جی بالکل، ہاں، جس کا یہود ہاں جی، جس کا یہود انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، وہ وہاں سے برآمد ہوگا۔ اچھا، ان سے پہلے شخصیت ہے مہدی کی، کہ وہ یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے ہوں گے، اور ایک خاص وقت پر جب باقی سب جو مسلم حکمران ہیں وہ ان کے سامنے سجدہ کر چکے ہوں گے اس بڑی طاقت کے سامنے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک پہلے شخصیت پیدا کرے گا مکہ مکرمہ میں، اور پھر امت مسلمہ ان کو اپنا لیڈر مان لے گی، ان کی قیادت میں وہ جنگ کرے گی، اور پھر بہت سی فتوحات ان کو حاصل ہوں گی۔ اس وقت وہ جھوٹا مسیح جو ہے وہ میدان میں آئے گا، اور اس کے پیچھے وہ ساری طاقت ہوگی جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اس پہ بہت سیٹ بیک پہنچے گا حضرت مہدی کو، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا، اور پھر انسانیت کو وہ ان کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے، تو وہ المسیح ہوں گے۔ ٹھیک، یعنی کہ آپ علیہ السلام کا جو ہے نا ایک درمیان ابھی آیا ہے آپ کی زندگی کا، آخری پورشن محفوظ کیا گیا، اور یہود کو جو سزا دلانے کا عمل ہے ان کے ہاتھ سے وہ باقی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے آخر میں آپ ہمیں کیا میسیج دینا چاہیں گے حضرت عیسیٰ کی زندگی سے، کہ ہم بطور مسلمان ان سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیا طرز عمل اختیار کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ سکھانے نہیں آئیں گے، ٹھیک، بی ویری شیور کہ وہ تشریف لائیں گے، مسلمان بھی انہیں پہچان لیں گے، عیسائی بھی انہیں پہچان لیں گے، اور عیسائی کو ان کا بھی ظاہر ہے لارڈ ہے، ان کے آقا ہیں۔ اب وہ حکم دیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، تو عیسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، عیسائی اور مسلمان ایک ہو جائیں گے، یعنی سارے مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر مقابلے کی طاقت جو ہے وہ دوسری ہوگی، پھر جس کے خلاف پھر اسالٹ کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جی بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتایا، ہم آپ کو بہت شکر گزار ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے، اور اس کا ابھی ایک حصہ مکمل ہوا ہے، دوسرا حصہ قیامت کے قریب آنا باقی ہے۔ ناظرین، جہاں حضرت عیسیٰ کی زندگی معجزات سے بھری تھی، وہاں پہ اپنی قوم کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی تھی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور بہت بڑے شرک کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت غضب کا نشانہ بنایا ہے اپنی اس جرت پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شرک سے منع کیا ہے، اور شرک وہ ظلم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم ان کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں مبالغہ آرائی سے باز رہیں، اور ان کے بارے میں صرف یہی کہیں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ میں اپنے آج کا پروگرام کا اختتام میں تھوڑی سی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے مسلمان، یہاں تک کہ اہل علم بھی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش کو نہیں مانتے، یا ڈاؤٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ اسی طرح ان کی دوبارہ تشریف آوری کو نہیں مانتے، ان کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کو نہیں مانتے۔ قرآن مجید نے بڑا پکا بندوبست کیا ہوا، یعنی سورہ نساء کا وہ حصہ جو 6 پارے میں آتا ہے، اس میں پورا ایک چارج شیٹ ہے یہود کے خلاف، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں موجب سزا ٹھہرایا۔ ان میں سے ایک ہے کہ ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر الزام لگانا، اور ان کا حرام خوری کرنا، اور یہ کرنا اور وہ کرنا، اسی میں ہے، اور
ان کا یہ کہنا انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کا رسول تھا اس کو قتل کیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا. اصل میں ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے. پھر دوبارہ کہا وما قتلوہ یقیناً، یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. جی. اور ناظرین، میں پروگرام کا اختتام ڈاکٹر اسرار احمد کے ان الفاظ سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا ہماری امت پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ بحیثیت مجموعی ہماری امت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی حیثیت میں اللہ کا بیٹا نہیں کہا، اور ہمیں اس سے بچائے رکھا ہے. اور ہم اس بات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.